CSO میں آپ کی سلامتی اور پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ خداوند میں خوش ہیں، اور ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ انہیں بھی ویلکم کیا جائے. پاس صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پاس صاحب، اگر ہم دیکھیں آج جیسا کہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ انصاف کا خون، تو انصاف کا خون جو ہے یہ بہت سے موقعوں پر ہوتا ہے. تب ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جیسا کہ یہ حکم بھی ہے، میں تھوڑا سا یہ ریفرنس پڑھوں گی، خروج 23واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات. تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراض گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا، اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا. یہ جو جھوٹ کے لیے بہت زیادہ ایلیبوریٹ کیا ہے، کیونکہ خدا نے تو کہا تھا کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، لیکن آگے جو خروج 23ویں باب میں ہے یہ بڑا ایلیبوریشن کے ساتھ ہے کہ بھیڑ کا منہ دیکھ کے نہ کرنا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کسی بھی موقع پر، چاہے وہ مقدمے میں بول رہا ہے یا وہ عام گھریلو طور پر بول رہا ہے، جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو obvious سی بات ہے کہ اگر کوئی صحیح پہلو پر ہے یا صحیح بات پر سٹینڈ کر رہا ہے تو انصاف کا وہیں خون ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لایا تو وہ جب سرائے سینا میں پہنچے، ایک طرف سینا کا پہاڑ تھا اور وادی میں ساری قوم خیمہ زن تھی. تو وہاں سے موسیٰ جب خدا کے پاس گیا تو خدا نے اس کو 10 حکم دیے، جن میں سے ایک حکم تھا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. یہ ذرا مختصر سا حکم ہے. اس کو موسیٰ کو کہا کہ تو قوم کو بتا کہ نہ صرف جھوٹی گواہی نہیں دینی بلکہ جھوٹ کو پھیلانا بھی نہیں ہے. تو یہ جو حکم تھا اس کی بڑی اس جو 3 ورسز آپ نے پڑھی ہیں ان میں بڑی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جھوٹ کو پھیلانا نہیں ہے اور اس کی طرفداری نہیں کرنی، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ بیٹے بہت زیادہ معاشرے میں خرابی کرتا ہے. جھوٹ خاندانوں کو، محلوں کو، کلیسیاؤں کو، شہروں کو، بلکہ ملکوں کو برباد کر دیتا ہے. بالکل. اور جتنا چھوٹا آدمی جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی اس سے چھوٹا نقصان ہوتا ہے، اور اگر بڑا آدمی جتنا بڑا وہ جھوٹ بولے گا اس سے اتنا ہی بڑا نقصان. جھوٹ بھی بڑا چھوٹا ہے؟ نہیں، بولنے والے پر ہوتا ہے. اگر بڑا آدمی بولے گا تو سارے لوگ سنیں گے، اور چھوٹا آدمی بولے گا تو وہ تو اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں کانسیکوینس کم ہوں گے. لیکن بڑے آدمی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس سے معاشرے کی ترقی بالکل رک جاتی ہے. لوگوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اس لیے خدا نے موسیٰ کو کہا تو ان کو کہنا کہ بھیڑ کا منہ دیکھ کر کوئی نہ بات کرے اور نہ کوئی جھوٹی بات پھیلائے. سلیمان کی بادشاہ کے بعد جب اس کے بیٹے کی بادشاہی آئی تو اس سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک یہودا کی سلطنت ہو گئی اور ایک بنی اسرائیل کی. تو بنی اسرائیل میں جو بادشاہ تھا وہ یربعام تھا. اس نے کیا کیا کہ 2 بچڑے لیے سونے کے، ایک کو دان میں اور ایک کو بیتیل میں نصب کیا، اور وہاں پر اس نے وہ بنائے، مذبح بھی بنائے اور بہت ساری یہ صورتیں بھی بنائیں. اصل میں وہ چاہتا تھا کہ ہیکل کی طرف ان کا جانا جو ہے وہ بند ہو جائے، اور اس نے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھا دی تھی. اور اس نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل، یہ وہ خدا ہے جو تمہیں بچڑوں کی طرف اشارہ کر کے، یہ وہ خدا ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال کر لایا. تو لوگوں نے کہا آمین. جب وہ مرد خدا یہودا سے نکلا تو وہ بیتیل میں آیا، اور اس وقت یعنی 8ویں مہینے کی 14 تاریخ تھی، اور اس کو یربعام نے عید قرار دیا تھا، اور وہ قربانی چڑھانے والے تھے. تو جیسے ہی مرد خدا وہاں پہنچا تو اس نے خلاف اس کے نبوت کی اور کہا کہ ایک داؤد کے خاندان سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یوسیہ ہوگا، اور وہ سب کچھ تباہ کر دے گا اور سب کچھ بحال کر دے گا. تو جب اس نے کہا کہ اس نے ایک نشان بھی دے دیا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوگا، کیونکہ یہ مذبح جو پھٹ جائے گا. تو مذبح اسی وقت پھٹ گیا، اور مذبح پھٹ گیا اور راکھ جو تھی وہ سب کے اوپر گر گئی. بڑی زبردست نبوت. اچھا، نبوت. تو
اور جب مرد خدا نے دعا کی تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد وہ رکا نہیں وہاں پر. تو جیسا خدا نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہاں تو نہ پانی پینا نہ کھانا کھانا، بلکہ جس راستے سے آئے گا اس راستے سے واپس بھی نہ جانا. تو وہاں ایک بڈھا نبی بھی تھا. اس کے بیٹوں نے جا کر یہ ساری واردات اپنے باپ کو بتائی. تو اس نے کہا کہ وہ مرد خدا کس طرف گیا تھا. تو انہوں نے راستہ بتایا. تو اس نے کہا کہ فوراً میرے گدھے پر زین کس دو. تو جب اس نے وہ گدھے پہ زین لگا دی تو وہ اس کے پیچھے گیا اور جا کر اس نے بلوت کے درخت کے پیچھے اس کو بیٹھا ہوا دیکھ لیا. اور جب اس کو دیکھا تو اس نے اس کے پاس گیا، اس کا حال چال پوچھا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ چل، میں تیری خدمت کروں. اس نے کہا نہیں، خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو نہ وہاں کچھ کھانا نہ پینا، بلکہ جس راستے سے آیا ہے اس راستے سے واپس بھی نہ جانا. تو میں تو نہیں جاؤں گا. اس نے کہا دیکھ میں بھی نبی ہوں اور مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے لاؤں اور تجھے پانی بھی پلاؤں اور تیری خدمت بھی کروں. تو جب اس نے یہ کہا تو وہ اس کی بات پہ رضامند ہو گیا. اس نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا، خدا کے متعلق ایک جھوٹی گواہی تھی، اور اس گواہی پر اس نے یقین کر لیا اور اس کے ساتھ چلا گیا. جب وہ اس کے ساتھ چلا گیا تو اس نے اس کو خوب اس کے لیے خاطر مدارت کی. جب وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے تو اس کے اوپر خدا کا کلام، اس بوڑھے نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا کہ اس کو کیا ہے کہ اس نے جو خدا نے حکم دیا تھا اس کی نافرمانی کی ہے، اور اب اس کی جو لاش ہے وہ اپنے خاندانوں میں اپنے آباء و اجداد کے پاس نہیں پہنچے گی. مطلب ہے کہ راستے میں مر جائے گا اور اس کی لاش وہاں تک جائے گی بھی نہیں. تو وہ کھا کے نکلا. جب وہ نکلا تو راستے میں جب جا رہا تھا تو ایک شیر نے اس کو پھاڑ کھایا اور اسی بوڑھے نبی نے اس کو لا کے وہاں دفن کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم خدا کی بات کا یقین نہیں کرتے اور انسانوں کی بات کا یقین کر کے افراتفری لوگوں میں پھیلاتے ہیں تو پھر اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بہت ہی خراب آتے ہیں. ایک بڑا آدمی بھی تھا، پھر بزرگ بھی تھا، اس نے سوچا ہوگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور وہ اس کی بات میں خدا کی بات کو تو اس نے ترک کر دیا. خدا نہیں بدلتا، بے شک خدا تو نہیں بدلتا. خدا تو بالکل جو کہہ دیتا ہے وہی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن اس نے خدا کے الفاظ کا لحاظ نہیں کیا اور اس کے ساتھ چلا گیا. بالکل. اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں ایک متبادل اور بھی ملتی ہے. جب پالوس جو تھا یہ واپس یروشلم میں آیا تو اس کو پہلے سے یہ بات کی اطلاع تھی کہ اس کے ساتھ وہاں پر صحیح سلوک نہیں ہوگا. تو وہاں جب پہنچا تو وہ جتنے وہاں پر شاگرد موجود تھے، سینئر شاگرد، انہوں نے کہا کہ دیکھ لوگ تیرے خلاف یہاں بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ایسا کر کے اپنے آپ کو پاک کر اور 7 دن تک ہیکل میں رہ اور ہیکل میں نذرانہ پیش کر. تو پالوس نے ان کی بات مان لی. جب ان کی بات مان لی تو وہ 7 دن ختم ہی ہونے والے تھے، اس کی نظر چڑھانے والے تھے. تو آسیہ سے کچھ لوگ آ گئے. آسیہ سے وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں بھی اس کی بڑی مخالفت کی تھی. تو وہ جیسے ہی آئے تو انہوں نے کہا کہ وہی آدمی ہے جو ہیکل کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہیکل کے علاوہ بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ وہ ہے جس نے ہیکل کو ناپاک بھی کیا، یونانیوں کو لے کر ہیکل میں آیا اور شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو سارے لوگ چلا کر انہوں نے اس کے اوپر پالوس پر جھپٹا مارا اور اس کو پکڑ کر باہر کو لے آئے. جب باہر کو لے آئے تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو پتھراؤ کر کے اس کو مار دیں. تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ان آسیہ کے لوگوں نے بات کی تھی کہ اس نے یہ بات پھیلائی ہے کہ ہیکل کے علاوہ بھی دعا ہو سکتی ہے، شریعت اور اس کے مقاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا اور ان کے خلاف تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس نے ختنے کے خلاف بھی تعلیم دی تھی کہ ختنہ ضروری نہیں ہے، ختنے کے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے. کیونکہ ختنے سے نجات نہیں ہے نا. بالکل صحیح تعلیم دے رہے تھے پالوس رسول جو ہے. اس نے یہ تعلیم یعنی یہ بالکل صحیح بات کر رہا تھا، لیکن یہ صحیح تعلیم اس کے اوپر الزام بن گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پالوس صحیح کر رہا تھا یا وہ بالکل 100% صحیح کر رہا تھا؟ اور ابھی بھی یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بھی بات ہے کہ آج بھی جو ہے وہ الگ الگ لوگ جو ہیں الگ الگ روایات کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ ابھرتے ہیں کہ نہیں جی بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں جو نجات لانے کے لیے رستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ صرف
خداوند یسوع مسیح ہیں. شریعت کو انہوں نے خود مکمل کیا اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ شریعت توڑو, بلکہ جو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں, اور ہم تو خداوند کی زندہ ہیکل خود ہیں آج. تو جو کچھ پولس رسول کہہ رہے تھے وہ بالکل درست کر رہے تھے. حکم تو یہ ہے کہ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا, تو وہ جھوٹی بات تو نہیں پھیلا رہا تھا, سچی بات پھیلا رہا تھا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ نہ ہی وہ کسی کے خلاف بات کر رہا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر الزام لگائے اور اس کو پکڑ لیا. اور جب پکڑ کر وہ اس کو چاہتے تھے کہ اس کو مار دیں, تو اتنا شہر پورے میں ہلچل مچ گئی, کیونکہ پالوس کو پکڑا جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات تھی. وہ کافی عرصے سے اس کی تلاش میں تھے کہ وہ کہیں آ جائے تو اس کو پکڑ لے. تو پھر ان کو موقع مل گیا, اور وہ بھی ہیکل کے اندر. تو انہوں نے ہیکل کے دروازے بند کر دیے, اور جب لے کے جا رہے تھے تو شہر میں بڑی ہلچل پڑ گئی. تو رومی جو سردار تھا اس تک اطلاع پہنچی, تو وہ بہت سارے صوبے داروں کو اور بندوں کو لے کر آیا. تو آ کر اس نے وہ پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے اور اس کو ہم نے مار دینا ہے. اچھا, فیصلہ بھی خود ہی سنا دیتے تھے, کیونکہ اس نے شریعت کے خلاف بات کی اور ہیکل کو ناپاک کیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی یونانی بھی اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس نے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اصل بات کیا ہے, اس کو کیوں پکڑتے ہو. تو ہر آدمی نے ایک الٹا جواب دے دیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. تو جو سردار تھا وہ سمجھ گیا کہ اس کو کسی بوز میں پکڑا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو قبضے میں لے لو. انہوں نے قبضے میں لے لیا, اور وہ اس کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ حملہ کر رہے تھے, پورا موب تھا جو اس کو مار دینا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کر, کیونکہ اس مجمع میں سے وہ چل کے تو جا نہیں سکتا, تو اس کو کیا کرو, اس کو اٹھا لو. تو اس کو اٹھا کر وہ لے گئے. تو یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بلکہ اکثر جو موب کا جو ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے, وہ سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بس ایک نے آواز اٹھانی ہوتی ہے اور باقی سب جو ہے اس کے پیچھے اس کا نعرہ لگا دیتے ہیں کہ جی یہی بات کرتے رہو. انفیکٹ ان کو ریالٹی بھی نہیں پتہ ہوتی کہ ہم کس چیز کے پیچھے ہیں. اور یہی چیز جو ہے صاحب بہت سا جو ہے نقصان بھی برپا کرتی ہے کہ ایک انسینٹیو لے لیا خود سے ہی, اور خود ہی سارا انصاف کر لیا. اگر خود ہی انصاف کرنا ہے تو میرا خیال ہے عدالتوں کا ہونا ایسے ہی فضول میں عدالتیں کھول کے بیٹھے ہوئے, بس پھر یہی ہو کہ کوئی غلطی کرے اور اس کو جو بھیڑ ہے وہ چڑھائی کر کے مار ڈالے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا کئی دفعہ سنا ہے کہ کسی کا جرم ثابت بھی نہیں ہوتا, اس کو مار دیا جاتا ہے. بالکل اتنی زیادہ اس کے اوپر وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ظلم کر کے اس کو مار دیتے ہیں, اور پھر یہ نہ تو کوئی عدالت اس جرم کی کوئی سزا دے سکتی ہے. کتنے لوگوں کو سزا دے گی عدالت, تو نہیں سزا بھی نہیں دے سکتی. اور اگر 2-4 آدمی پکڑے جائیں تو وہ ہوتے ہیں جن کو کسی مخالف نے پکڑوانا ہو, ہاں کہ یہ معصوم ہے, انہیں کو پکڑ لو اور ان کو سزا دے دو. تو ایسا موب کی بات میں ہمیں شامل ہونا اور اس کی رائے کے ساتھ رائے ملانا جو ہے, اس سے موسوی شریعت میں منع کر دیا گیا تھا. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہے, اور خدا کا کلام بالکل سچا اور ہر طرح سے قابل قبول ہوتا ہے. بے شک, کیونکہ یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ میں شریعت کو ترک کرنے آیا, بلکہ اس نے کہا کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں. آمین. بہت خوبصورت. بس اب یہ موب جو ہے, ایک تو یہ موب آ گیا جو پولوس پر چڑھائی کرتا ہے. ایک بڑے بزرگ آدمی نے بھی گواہی دی موب کی, اور کوئی اس طرح کی مثال جس سے ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو درستگی کی طرف لانا ہے. اور ایسے کیا پتہ کوئی موب کبھی صحیح فیصلہ بھی کرتا ہو, یا کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو بھیڑ کا منہ دیکھ کے کوئی فیصلہ نہ کرنا, لیکن فیصلے تو ایسے بھی ہوئے جو بھیڑ کا منہ دیکھ کر کیے گئے یا کبھی نہیں کیا گیا. دیکھیں یہاں پر ایک پالوسی کی رسول کی ہی مثال ہے کہ جب وہ افسس میں اس نے تعلیم دی تو بہت سے لوگ جو تھے, وہ بت پرست لوگ جو تھے, انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور وہ ایمان لے آئے. تو جب بہت زیادہ لوگ ایمان لے آئے تو جو وہاں کا سب سے بڑا مندر تھا اس کا ارتمس دیوی کا, تو اس کا ایک پجاری تھا, پجاری نہیں تھا, اس کے وہ بناتا تھا مورتی, اس کی بنواتا تھا, اس کے نقشے بناتا تھا, اس کی بلڈنگ کی تصویر اسٹرکچر بناتا تھا. تو وہ بہت بکتے تھے, اور اس سے جو تھے نا افسس کی
کلیسی وہ افسس کے جو لوگ تھے ان کی تجارت چلتی تھی اور تجارت بھی بڑی اچھی چل رہی تھی. تو اس نے ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ جو پالوس ہے اس کی تعلیم پہ لوگ ایمان لیتے آ رہے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے. ہاتھ کے بنا کے کس کو بیچیں گے کس کے, تو خدا نہیں ہوتے. تو اس سے ہمارے جو مندر ہے وہ بھی بے وقت ہو جائے گا, ہمارا کاروبار بھی بے وقت ہو جائے گا, کاروبار رہے گا ہی نہیں بلکہ, اور جو اس کی جو دیوی ہے ہماری ارتمس یہ بھی بے وقت ہو جائے گی. تو یہ جو بات اس نے کہی تو لوگوں نے چلانا شروع کر دیا کہ ہماری ارتمس بڑی ہے, افسس کی ارتمس بڑی ہے. تو چلاتے رہے لوگ, کئی گھنٹوں تک چلاتے رہے. اور پالوس تو ان کو نہیں ملا, 2 اس کے ساتھی مل گئے. تو وہ جو موب تھا ان کو پکڑ کر تو میدان کی طرف لے کے چلے گئے تاکہ وہاں پر ان کو سزا دیں. تو کافی وہ بڑا موب جمع ہو گیا, شہر میں پورے میں ہلچل مچ گئی. لوگ جوگ جا رہے تھے اور سب ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ارتمس بڑی ہے. تو جب یہ سب جا رہے تھے تو وہاں کا جو محرر تھا, یعنی جو انچارج تھا, گورنر کہہ لیں, تو وہ بھی پہنچا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو اصل میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اصل بات کیا ہے, کیونکہ بات تو یہ ایک تجارت کی تھی, کھل کے آئی بھی نہیں ہوگی سامنے. تو نعرہ یہ لگ رہا ہے کہ ارتمس بڑی ہے. تو اس نے کہا کہ بات کیا ہے. تو بات میں نکلی کہ وہ جو ارتمس کا جو مورتی ہے وہ بے وقت ہو جائے گی. اس نے کہا اس کے خلاف کس نے بات کی ہے. تو کوئی بھی نہیں جواب دے سکا کہ ارتمس کے خلاف کس نے بات کی ہے, ارتمس کے مندر کے خلاف کس نے بات کی ہے. تو اس نے کہا جب ارتمس کے خلاف کسی نے بات ہی نہیں کی, وہ اپنی پریچنگ کرتا ہے, وہ اپنی تعلیم دیتا ہے, تو پھر تمہیں اس سے کیا اعتراض ہے. اس نے ارتمس کے خلاف تو کچھ نہیں کیا. تو وہ لوگ جو تھے ان کو جب سمجھ آئی کہ ارتمس کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس مندر کے خلاف ہوا ہے اور اس کی تو ہم سب اس کو مانتے ہیں, تو جب اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتا تو پھر بھی اگر تمہیں کوئی پالوس کے خلاف شکایت ہے تو تم ایسا کرو کہ عدالتیں کھلی ہیں, قاضی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جا کے تم وہاں پر پرچی کٹا دو, اس کے خلاف وہ گواہی دے دو کہ بھئی یہ ہمارے خلاف کرتا ہے. تو پھر لوگ جو تھے وہ منتشر ہو گئے. تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو موب ہے, جو مجمع ہوتا ہے, وہ کسی بات پہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک آواز سمجھ بھی ہوتا ہے. ناسمجھی کی جو ہے وہ ساری قوتیں بھیڑ میں سمائی ہوتی ہیں کہ بس اگر ایک کہہ رہا ہے تو دوسرا بھی کہہ لے, نہ اس کی سچائی اور حقیقت سے واقف ہوں. تو بالکل ایسا ٹھیک ہے. ایسی ایک حکومت پر صاحب خداوند یسوع مسیح پر بھی لگی, جس میں ایک پروگرام میں آپ بتا رہے تھے کہ یوم فتح کے دن میں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہے جب وہ آئے گدی کے بچے پر سوار ہو کر, تو یروشلم میں ایک بھیڑ ان کے پیچھے پیچھے آئی جو کہتی تھی ہوشنا کے نعرے لگاتی تھی. اب کچھ ہی دن گزرے اور خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ سزا کے لیے, مجھے بھی ایک بات یہاں کرنی ہے. جی, جب وہ لوگ جو تھے نا جو نعرے لگا رہے تھے, ان کو وہ تو آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ جس نے لازر کو زندہ کیا وہ کون ہے, جس نے 5000 کو روٹی کھلا دی وہ کون ہے. تو وہ اس کو دیکھنے آئے تھے. اور جب وہاں پر لوگ ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے تو وہ بھی نعرے لگا رہے تھے. خدا کا جو کام تھا وہ پورا ہو رہا تھا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ نہ چلائیں تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے. تو وہ سارے کے سارے وہ دے رہے تھے, اور ان کو اصل مقصد کا نہیں پتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی ہیکل میں آ رہا ہے. تو وہ صرف چلا ہی رہے تھے کہ ہوشنا ہوشنا کے نعرے مار رہے تھے کہ ہمارا بادشاہ ہے. تو پیچھے بات ان کو نہیں پتا تھی. پیچھے بات بالکل ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب بات پتہ نہیں تھی. اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد 1 سے 2 دن کے درمیانی حصے میں وہ پھر جو ہے وہی جو بھیڑ ہے خداوند یسوع مسیح کے خلاف بھی جو ہے وہ نعرے لگاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس مقدمے کے بارے میں جو ایسا دنیا کا ایک واحد مقدمہ چلا کہ نہ تو کوئی گواہ سے کسی گواہی لی گئی بلکہ موب کے فیصلے پر ہی اس کو سزا دے دی گئی. کیا کہیں گے آپ, کیا کمنٹ کریں گے اس میں؟ دیکھیں, یہ جو واقعہ خداوند یسوع مسیح کا تھا یہ بہت بڑا مقدمہ تھا, اور اس کو اگر آپ تاریخ میں آج بھی دیکھیں تو یہ مقدمہ آپ کو مل جائے گا, کیونکہ جو رومنس تھے یہ اپنا ریکارڈ پورا رکھتے تھے کہ کس وقت وہ وہاں پر آیا,
کیا کیا سوال ہوئے, کیا جواب ہوئے. یعنی صرف ہمیں یہ بائبل سے نہیں ملتے, یہ باتیں ہمیں جو اس وقت واقعات ہوئے تھے یہ کوائف وہاں سے بھی, ان کی ہسٹری سے بھی ملتے ہیں. تو پہلے وہ جب یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑ لیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو جانے دو, اگر تم مجھے لینے آئے ہو تو ان کو جانے دو. تو یسوع مسیح کو لے کر چلے, گرفتار کر کے لے آئے, لے کر قیافہ کے پاس گئے. قیافہ کے بعد وہ اس کو قلعہ میں لائے جہاں پر پلاطوس رہتا تھا. تو پلاطوس کو اطلاع ہوئی, بڑا عجیب سا ماحول تھا. یسوع مسیح کو پکڑ کے لا رہے تھے, پیچھے ایک بڑا مجمع جو تھا وہ اس کے خلاف نعرے لگاتا ہوا آ رہا وہی نا, ابھی مجمع ان کی تعریف کر رہا ہے, ہوشنا کے نعرے. ابھی پھر وہی بات ہے, لوگ تو نہیں نا بدلے ہوں گے, ان کے پاس جو مینٹالٹی ہے لوگوں کی, یہ مطلب سارے لوگ تو چینج نہیں ہوں گے. اسی شہر کی بات ہے, اسی جگہ کی بات ہے. اور اگر یسوع مسیح کے لیے وہ نعرے لگا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے کہ ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے, اور اب وہی بھیڑ, کچھ بندے بدل گئے ہوں گے لیکن موسٹ پروبیبلی وہی بھیڑ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو مصلوب کرو. لیکن جب وہ لے کر آئے قلعہ میں تو یہ جو آپ کو پتہ ہے فسح کی عید قریب تھی, دوسرے دن فسح کی عید تھی, تو وہ فسح کھانے کی وجہ سے وہ قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. اگر قلعے میں یہودی داخل ہوتے تھے نا پاک ہو جاتے. اچھا. تو اس لیے وہ خود تو نہیں اندر گئے, لیکن یسوع کو انہوں نے پیادوں کے ہاتھ اندر بھیجا. جب اندر بھیجا تو بہت لوگ آئے تھے, تو پلاطوس کو اسی وقت عدالت لگانی پڑی. تو جب عدالت اس نے لگائی تو اس نے کہا کہ تم اس آدمی پہ کیا الزام لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بدکار ہے. اگر بدکار نہ ہوتا تو تیرے پاس کیوں لے کر آتے؟ لیکن یسوع مسیح نے کے خلاف تو کبھی بھی کسی نے بدکاری کی بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ہم شریعت کے ماننے والے ہیں, ہم ایک انسان کو خدا کا بیٹا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو وہ یسوع کے پاس پھر گیا اور اس نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں. تو اس نے کہا, اس کے کوئی جواب نہیں دیا. یسوع نے ان کے وہ پورا ٹائم وہ پوچھتا رہا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ تو یسوع نے اس کو جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں مجھے چھوڑ دینے کا اور تجھے سزا دینے کا بھی اختیار ہے. تو اس نے کہا اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا نا تو تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں. اس سبب سے تجھے اختیار دینے والا زیادہ مجرم ٹھہرتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا میں کرتا ہوں کہ اس کو کچھ سزا دے کر تو ان کو راضی کر لیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ یسوع کو کوڑے لگوائے, ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج بھی رکھا. تو پھر اس کے پاس لے کر آیا تو وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو لے جا اور مصلوب کر. اور پھر اس نے کہا کہ میں فسح پر ایک ڈاکو ایک مجرم تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں, تو کیا میں تمہارے بادشاہ کو تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو لے جا اور اس کو مصلوب کر. اور اس سے پہلے ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا. اس کی بیوی نے ایک پیغام بھیجا تھا کہ میں نے اس شخص کے سبب سے بہت تکلیف اٹھائی ہے, دکھ اٹھایا ہے, تو اس سے کوئی کام نہ رکھنا. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ دھوئے اور ان سب کے سامنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میرا اس کے خون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو جو سردار تھے, جو وہاں پر فقی فریسی جمع تھے, انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہمارے بچوں کی گردن پر ہو. ہمارے باؤ اجداد بھی اس نے کہا کہ ان پر بھی ہو, تو لے جا ان کو مصلوب کر. تو وہ اس کو انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر جو تم نے کرنا ہے کرو. تو یہ جو مقدمہ تھا, اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو اس میں ساری گواہیاں تو جھوٹی تھی. کوئی بات تو ایک بات پہ وہ قائم بھی نہیں تھے. پہلا انہوں نے کہا کہ یہ بدکار ہے, پھر اس نے کہا یہودیوں کا بادشاہ ہے, پھر کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. تو اس میں رومنس کو تو کسی بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کا اپنا عقیدہ تھا. لیکن وہ ڈر گیا, موب سے ڈر گیا. عموماً جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھیڑ سے ڈر جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کو مصلوب نہیں کرتا تو کیسر کا خیر خواہ نہیں ہے. تو وہ کیسر جو ہے وہ ان کا بادشاہ تھا. تو اس نے کہا کہ تو پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں, یہ تمہارا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا بادشاہ صرف کیسر ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ اب بات کیسر تک جا رہی ہے تو اس نے کہا کہ لے جاؤ اور اس کو مصلوب کر.
بہت بہت شکریہ پاس صاحب. یہ بڑا ایک سینسٹیو سی بھی بات ہے کہ ہم موب کا کیا، ہم تو کچے کانوں کے ہو کر جیسی کوئی بات کرتا ہے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ ہے بات ساری گواہی کی، کیونکہ بات تھی کہ انصاف کا خون نہ کرنا. ہم جب انصاف کا خون کرتے ہیں، جب ہم گواہی غلط گواہی دیتے ہیں. صحیح گواہی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو کہ ایک ایسی خوبصورت گواہی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، جسے کہتے ہیں گڈ نیوز، اچھی خبر. اچھی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کو دینے کے لیے جو ہے آج یہاں سیٹ پہ بھی موجود ہیں. بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو اچھی خبر دینے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اچھی خبر کون لے جاتا ہے، اور کسی کے پاس اگر اچھی خبر ہو تو اس کے دینے کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے پاس دنیا کی ایسی بڑی خبر ہے جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. جیسے ہمیں ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے یسوع مسیح خدا نے تجسم اختیار کیا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا. اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر قربانی دی. دیکھیں، جب وہ عدالت میں تھا تو وہ اب بالکل ہوش و حواس میں تھے، ساری باتیں اس نے کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے غلط سزا کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ باپ کی طرف سے ہونا ضرور ہے، اور میں نے سارے جہانوں کے گناہوں کا فدیہ دینا ہے. بہت بہت شکریہ پاس صاحب. عزیزوں، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم انصاف کا خون نہ ہونے دیں. سب سے پہلے انصاف ہمیں اپنے ساتھ کرنا چاہیے، پھر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھرانوں کے ساتھ. اگر انسان اپنا ہی انصاف نہ کر پائے، خود ہی دنیا کی محفلوں میں رنگ کر اور اپنے انہی کاموں کو دیکھ کر جو دوسرے کرتے ہیں کرتا چلا جائے، تو میرا خیال ہے ہم بھی انصاف کا خون کر دیں گے. ہمیں باغ عدن سے نکالا گیا، جو ہمارا گھر تھا، جس کے اندر آرائش کے لیے ساری دنیا کو خدا نے بنایا کہ انسان اس میں رہے. آج اگر ہم اس میں نہیں رہتے اور دنیا میں بھاگے مارے گھومتے پھرتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبت اور مشکل کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر ایک دن موت کا مزہ چکھ کر ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، خدا نے ہرگز ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خوش رہیں اور ہم خدا کو جانیں. تو خداوند یسوع مسیح ہم سب کے گناہوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، اور وہ بے عیب تھے، پھر بھی انہوں نے بھیڑ کا منہ دیکھ کے بھی کچھ نہیں کہا. وہ خاموش رہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ضرور ہے. آج ہم بھی اپنا فیصلہ کر کے اور اس سچی گواہی پر یقین کر کے جو خود خداوند یسوع مسیح نے دی، اس پر ایمان لائیں، تاکہ ہم انصاف کا خون نہ ہونے دیں. اپنا خیال رکھیے گا اور پروگرام دیکھتے رہیے. مسیحی نقطہ نظر. خدا حافظ.